دوستان محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، آپ کا اصل نام جندم بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کنیت ابو ذر ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے آپ کے اصل نام پہ غالب آ گئی۔ آپ چونکہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے، غین کسرے کے ساتھ ہے، غفار قبیلہ غفار سے تھا، اس لیے آپ کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارا جاتا ہے۔ قبل اسلام جو قبیلہ غفار کا گزر و بسر تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جو علاقہ تھا، عرب کے اور آنے جانے کے جو تاجر حضرات تھے وہ درمیان میں آپ کا قبیلہ تھا، اور جو بھی تاجر حضرات تجارت کی غرض سے عرب شریف میں آتے یا عرب سے باہر جاتے وہ اس جگہ پر قیام کرتے، اور جو بنی غفار کا جو ذریعہ معاش تھا وہ اس جگہ پر تاجروں کا جو قیام و طعام ہوتا اس پر تھا۔ یہ یہاں پر بڑی ایک آپ کو یہ بات سن کے پاکستانی جو سیاستدان اور پاکستانی نظام یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ بنی غفار کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی قبیلہ، جو بھی قافلہ آتا رکتا، ان کے ساتھ جو قیام و طعام کے معاملات ہوتے تو ان کو تو قبیلہ غفار والے کچھ نہ کہتے، لیکن جو قبیلہ یہاں پر رکتا نہ، یہ قبیلہ غفار والے اس قافلے کو لوٹتے، جس کے ہاتھ جو آتا پکڑ لیتے، اور پھر لوگ مجبوراً یہاں پر رکتے تھے۔ اچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہیں کہ آپ اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، حضور کی زیارت نہیں ہوئی، اس وقت بھی حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسا کوئی کبھی عمل نہیں تھا، حتیٰ کہ نہ کبھی آپ نے شرک فرمایا، نہ معاذ اللہ آپ نے کبھی کوئی ایسا کبھی عمل فرمایا، شراب، جوا، زنا، ایسا کوئی عمل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے قطعاً نہیں کیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسی ہستی ملے، کوئی ایسا قائد اور رہبر اور رہنما ملے جو اس نظام کی نفی کرے اور اس دنیا کو، اہل عرب کو کوئی ایسا نظام دے جس میں ظلم و ستم نہ ہو، جس میں شرک و بدعات نہ، ایسے اعمال نہ ہوں۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری زندگی اس تلاش میں رہے کہ کوئی ایسا نظام مل جائے، اور پھر جیسے ہی آپ کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ مکہ شریفہ میں کوئی ہستی ہے جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، آپ نے اسی وقت اپنے چھوٹے بھائی حضرت انیس بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تیار کیا کہ مجھے اس طرح خبر پہنچی ہے کہ مکہ شریفہ میں کوئی ہستی آئی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو کیوں نہ آپ وہاں پر جا کے دیکھیں کیا معاملات ہیں، کیا وہ ہستی کے متعلق آپ تھوڑی اپنی تحقیق فرمائیں۔ تو حضرت انیس بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس جو آپ کے بھائی ہیں انہوں نے تیاری کی اور آپ حرم شریف پہنچے۔ جیسے ہی آپ مکہ شریف پہنچے ہیں، آپ نے جو ارد گرد کا اہل قریش کا اور عرب والوں کا رویہ دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ جو مکہ والے ہیں وہ اس نبی آخر الزماں اس ہستی کے یہ دشمن ہیں، اور پھر آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ حضور سید عالم اسلام کی بارگاہ میں حاضری دی، حضور کے ساتھ صحبت اختیار فرمائی، حضور سے گفت و شنید ہوئی، حضور سید عالم علیہ السلام نے تعلیمات فرمائی، اور راوی کہتا ہے کہ حضرت انیس بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلبی طور پہ حضور کی رسالت کے اسی وقت قائل ہو گئے تھے، اور پھر حضور کی بارگاہ سے اجازت لینے کے بعد حضرت انیس بن جنادہ اپنے قبیلہ میں واپس آئے۔ جیسے ہی واپس آئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی شدت کے ساتھ منتظر تھے کہ میرا بھائی گیا ہے، واپس آئے اور مجھے سارے معاملات بتائے، حضرت انیس بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی پوچھا، بتائیے مجھے وہ جو اعلان نبوت کرنے والی شخصیت ہیں وہ کیا ہیں، کون ہیں؟ تو حضرت انیس بن جنادہ نے حضور سید عالم اسلام کی سیرت مطہرہ بتانی شروع کی، حضور کے فضائل، حضور کے خصائل بتانا شروع کیے، اور بتایا کہ ان کی گفتگو اس قدر پرتاثیر ہے کہ جو بھی آپ کی گفتگو میں بیٹھتا ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، آپ کی گفتگو سنتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی باتوں سے کان تھکتے ہی نہیں ہیں اور آپ کی زیارت سے نگاہ ہٹتی ہی نہیں ہے، کہ بس ہر وقت یہی بندے کی کوشش ہوتی ہے۔ سو حضرت انیس بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنا وہ سارا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور یہ وہ طلب ہے، یہ وہ نشہ ہے، یہ وہ چاہت ہے، جب سنا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی شدت اور بڑھ گئی،
کہا کہ اے انیس جو تم نے بتایا وہ بہت خوب ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میرا جانا بنتا ہے، اب یہاں رکنے کا بنتا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے ہی دن آپ نے اپنا سامان سفر باندھا۔ جب نکلنے لگے نا تو حضرت انیس بن جنادہ نے فرمایا، عرض کی بھائی جان ذرا احتیاط کے ساتھ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اہل عرب جو آپ سے بہت خائف ہیں، اور یہاں تک کہ اہل عرب تو معاذ اللہ آپ کو جادوگر اور معاذ اللہ آپ کو کاہن، معاذ اللہ شاعر کہتے ہیں، لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ جائیے، کیونکہ اہل عرب آپ کے سخت دشمن ہو گئے ہیں، اور جو بھی ان کی بارگاہ میں ان سے دلچسپی رکھتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے، وہ عرب والے ان کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، لہٰذا بڑے احتیاط سے جائیے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن صبح آپ اٹھے اور پیدل سفر مکہ شریف کی طرف شروع کر دیا، اور پھر مکہ شریف پہنچے، اور کیا وہ سفر تھا۔ اور جیسے ہی آپ کا جو رائے سفر سید حضرات نے لکھا ہے کہ آپ کی اس قدر آپ کی زیارت کا شوق اور شدت تھی کہ پیدل سفر کر رہے ہیں، ساز و سامان ساتھ ہے، اور صحرا کا علاقہ ہے، شدت کی گرمی ہے، لیکن حضور کی زیارت کا شوق اس قدر ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ کوئی ایسا تاثر ہے ہی نہیں تھکن والا۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریفہ میں پہنچے، اور پھر جو معاملہ ہوا وہ بڑا ایک کہہ لیں کہ سننے کے قابل ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد جو کیفیات ہیں سید حضرات نے بیان کی ہیں وہ سننے کے قابل ہیں۔